لیکن ایمان بالغیب کے کچھ پلرز ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں، کچھ ارکان ہیں جن سے مل کے ایمان بالغیب مکمل ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب کب مکمل ہوگا؟ جب 6 پلر ملیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حدیث جبریل، ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان 6 چیزوں پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ اور تقدیر پہ۔ ان 6 پلرز پہ جب ایمان لے کے آؤ گے، یا ایمان کے یہ 6 آرٹیکل مکمل ہوں گے، پھر ایمان بالغیب مکمل ہوگا۔ اب سم ٹائمز ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ایمان باللہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پہ ایمان، بس اللہ پہ ایمان لے ایمان مکمل ہوگا۔ رسولوں پہ ایمان کیسے؟ آخرت پہ ایمان کیسے؟ تقدیر پہ ایمان کیسے؟ اس کی بھی ایک وضاحت ہے اس کے پیچھے۔ ایمان باللہ جو ہوتا ہے، جو سب سے پہلی بات ایمان باللہ، یہ پہلا پلر، پہلا آرٹیکل جس سے ایمان مکمل ہوگا، ایک جز ہے ایمان کا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل، یہاں صرف اتنا ہی ہے، لا نفرق بین احد من رسل۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں، 6 ارکان، ان میں سے پہلا ایمان باللہ۔ اللہ پہ ایمان کا مکمل ہوگا کیسے؟ جب اللہ رب العزت کو مانا جائے گا، اللہ رب العزت کی پہچان ہوگی بندے کے پاس، اللہ رب العزت کا تعارف ہوگا انسان کے پاس، جیسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو تعارف کرایا نا، رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں، راستے کا علم نہیں ہے، اور سردی کی رات ہے، ایک طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی، کہا رکو ذرا میں دیکھ کے آؤں۔ وہاں پہنچے تو آگ، لیکن وہ آگ نہیں تھی حقیقت میں۔ وہاں پہ اللہ نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اور اگر پہچان کیا کرائی، رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، یہ پہچان۔ اور پھر کیا کہا یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود بھی کوئی نہیں۔ ایک تو کہا میں رب ہوں، رب کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم آف کائنات جو ہے وہ میں چلا رہا ہوں، اور میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے گزرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو یہ پہچان ہو رہی رب کی۔ ان ربکم اللہ الذی، اب مزید پہچان، بلکہ اللہ کی پہچان پہ تو قرآن کی آیتیں بھری پڑی، ایک سے بڑھ کے ایک۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ہستی جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش میں مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار، رات اور دن کون پیدا کرتا ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات اور دن کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اجرام سماویہ، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تحت ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ لہ الخلق والامر، 2 چیزیں، تبارک اللہ رب العالمین۔ اور یہ رب کی بات ہو رہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی بات کو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کون سا رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کیا بنائی؟ بچھونا، فرش، آسمان کو چھت، پھر آسمانوں سے پانی اتارا، جسے فاخرجکم من الثمرات رزقا لکم،
تمہارے لیے پھلوں سے رزق اللہ نے نکالا. تو یہ سر کیا ہے؟ یہ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اب اسی تعارف جو قرآن نے بیان کیا، اس کی ہر بات میں کو ماننا، یہ ایمان باللہ ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے یرزقکم، جو تمہیں رزق دے. جیسے سورہ ملک کے آخر میں اگر اللہ تمہارا پانی کھارا کر دے فمن یأتیکم بماء معین، کون لے کے آئے میٹھا پانی تمہارے لیے. تو یہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان جو قرآن دے رہا ہے، نبی اسلام دے رہے ہیں، اس کی ہر بات پہ، ان کی ہر بات پہ، اور ان کے بیان کردہ ہر نقطے پہ جو انہوں نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے اور قرآن نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، اس پر ایمان لانا، چاہے عقل مان رہی ہے نہیں مان رہی، یہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ یہ جزو ہے ایمان بالغیب کا. اچھا سر، ایمان باللہ مکمل ہوگا جب توحید مکمل ہوگی. توحید مکمل ہوگی تو ایمان باللہ مکمل ہوگا. توحید کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، بس ایک ماننا کافی ہوگا. توحید تین چیزوں سے مکمل ہو. نمبر 1 توحید اسماء صفات، دوسرے نمبر پہ توحید الربوبیہ، تیسرے نمبر پہ توحید الالوہیہ. ان کی وضاحت مختصر سمجھیے. توحید اسماء صفات معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نام اللہ نے بیان کیے ہیں اور جو صفات اور ایٹریبیوٹس اللہ نے بیان کی ہیں، وہ چاہے ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، لیکن ان ناموں کو ماننا، ان صفات کو ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات. صرف ماننا نہیں، بلکہ ان کو، اللہ رب العزت کو ان ناموں میں، ان صفات میں، ان ڈیوائن ایٹریبیوٹس میں اکیلا ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات. کچھ لوگ تو اللہ کے ناموں کو مانتے ہی نہیں، جیسے معطلہ، جہمیہ، یہ ایک مذہب ہے دنیا کے اندر، وہ مانتے نہیں اللہ کے ناموں. سر کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ اور مخلوق میں سملیرٹی آئے گی اگر مانیں گے. کیسے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا، اللہ کا نام ہے سمیع، سننے والا. انسان بھی سنتا ہے، تو اللہ اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ انسان سنتا، اس لیے سمیع چھوڑ دو، ماننا ہی نہیں ایسی سمیع ادا کی. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، وہ انسان بھی دیکھتا. سملیرٹی آئے گی اللہ اور مخلوق میں، سملیرٹی آئے گی، بصیر چھوڑ دیں، ماننا ہی نہیں اس کو. تو اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جس طرح اس کی شان کو لائق. اللہ کے ناموں کو مانیں گے، صفات کو مانیں گے. صفات کیا ہے جی؟ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن آنکھیں کیسی ہیں وہ ہم نہیں جانتے، کیفیت کی طرف نہیں جائیں. اللہ کا چہرہ بھی ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک، اللہ کا چہرہ مبارک، لیکن کیسے ہے وہ ہم اس کی کیفیت نہیں جان سکتے. لیکن اللہ نے بیان کیا کہ میرا چہرہ ہے، ہم مانیں گے. یہ ہے توحید اسماء صفات، کہ اللہ نے جو اپنے اسماء اور اپنی ایٹریبیوٹس، صفات بیان کی ہیں، وہ چاہے ہماری عقل اور ہمارے فہم میں آتی ہے نہیں آتی، ان کو مانا جائے. اللہ عرش پہ مستوی ہے. اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ مستوی کیسا ہے؟ کیفیت چاہیے انسانی عقل کو، لیکن ہم نے کیفیت کی طرف نہیں جانا. یہ ہے ایمان باللہ، یہ ہے ایمان بالغیب، توحید اسماء صفات. ایک بات ہوگی. دوسری بات توحید ربوبیہ. توحید ربوبیہ کیا مطلب ہے؟ توحید کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھیے، ربوبیہ میں بات کریں. ربوبیہ کیا ہے؟ ربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم آف، یہ جو کائنات کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، اس کو چلانے والا، منتظم، مینیجر، مدبر، وہ اللہ ہے. اس کائنات میں جو کچھ بنا ہوا ہے، آسمانوں کی بلندیوں، ستاروں، سیاروں، اجرام سماویہ جو ہے، اجرام فلکی جو ہیں،
سورج، ستارے، چاند، آسمان سے لے کر زمین کی تہوں تک بیج بو کے اور اس کو پھلدار درخت بنانا، اور پھر روزی روٹی کا بندوبست کرنا، اور پھر زمین کی سینے میں پہاڑ، میخیں، اور پھر سمندر، یہ دریا، یہ ساری چیزیں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے کائنات کا، یہ چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ یہ ہے ربوبیہ۔ اس میں سے پہلی بات، اللہ خالق کل شیء، ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ اور صرف خالق نہیں، آگے کیا بات ہے، روزی دینے والا بھی وہ ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، صرف پیدا کرنے چھوڑ نہیں دیا، روزی بھی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مصیبت انسان پہ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مصیبت کو دور کرنے والا، مشکل کشا بھی وہ ہے۔ اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد بھی، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اولاد بھی وہ دیتا ہے، بارش بھی وہ نازل کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثمرات سے، پھلوں سے رزق تمہارے لیے نکال۔ یہ سارا سسٹم یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، تنظیم اس نے چلا رکھی ہے، یہ ہے ربوبیہ۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ہے ربوبیہ۔ لیکن پیچھے توحید کو ایڈ کریں گے، توحید الربوبیہ، تو کیا ہوگا؟ صرف اللہ، دیٹس صرف آ جائے گی کہ اللہ ہی ہے۔ توحید الربوبیہ، توحید اسماء صفات، توحید الربوبیہ، اینڈ دا لاسٹ ون توحید الالوہیہ۔ الوہیہ، الوہیت کسے کہتے ہیں؟ معبود ہونا۔ پہلی بات تھی کہ اسماء اور اس کی صفات، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان میں اکیلا ہے۔ دوسری بات تھی کہ کائنات کو چلانے میں اکیلا ہے۔ تیسری بات آ گئی کہ عبادت بھی صرف اس کی ہوگی۔ عبادت بھی عبادت صرف نماز روزہ نہیں، عبادت کی جملہ اقسام، تمام قسمیں، لائک آپ ایون دیٹ کہ جو قلبی عبادت ہوتی ہے، توکل، امید، خوف، خشیت، رجا، یہ بھی اللہ سے۔ قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، قلبی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ہر قسم کی عبادت اس کا اللہ کی، یہ ہے توحید الالوہیہ۔ اب یہ توحید کا چیپٹر کلوز ہوگا تو ایمان باللہ مکمل ہوگا۔ پہلے ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کا تعارف قرآن کی آیتوں سے، وہ 3-4 آیتیں میں نے پیش کی، ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان ہوگی، پھر ایمان لایا جائے گا، پھر اس کے بعد تعارف میں توحید کو ایڈ کریں، یہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ تب مکمل ہوگا، ایک نقطہ نوٹ کر لیں، ایمان باللہ تب مکمل ہوگا جب آپ اللہ کو مانیں گے۔ 2 چیزوں کا نام ہے ایمان باللہ۔ جب آپ اللہ کو مانیں گے، تو اللہ کو مان لیا نا پیچھے، یہ سارا انٹروڈیوس مختصراً جو ہم نے کیا۔ ایمان باللہ 2 چیزوں سے مکمل ہوگا، جب آپ اللہ کو مانیں گے، اور دوسری بات اللہ کی مانیں گے، پھر ایمان باللہ مکمل ہوگا۔ اللہ کو مانیں گے اور دوسری اللہ کی مانیں گے۔ اللہ کو مان لیا یعنی کہ جو ہم نے صفات بیان کی کہ ہر چیز کا مدبر، ہر چیز کو بنانے والا، چلانے والا، اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، یہ اللہ کو مان لیا۔ اب اللہ کی مانیں گے۔ ایمان بالغیب کے چیپٹر میں ایمان باللہ پر بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا رکن، سب سے پہلا آرٹیکل ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کی ایمان کے بارے میں ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ چونکہ 6 آرٹیکل مکمل کر رہے ہیں ایمان کے، 6 ارکان جو ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہر ایک کی پہچان ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ سپوز اللہ پر ایمان، پہلے اللہ کی پہچان ہوئی، اور پھر فرشتوں کے آگے باری آئے گی تو فرشتوں کی شناخت، پہچان ہوگی، فرشتے کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی تخلیقی صفات کیا ہوتی ہیں،
اور پھر ان پر ایمان لانے کی بات ہوگی۔ اس طرح انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، آخرت ہے، تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ پہلے پہچان ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں پہلے اللہ کی پہچان ہوئی، اور اس میں توحید جو ہے وہ انتہائی بنیادی چیز ہے، توحید مکمل ہو۔ اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے نظریات ہیں، کچھ ایسے مذاہب ہیں۔ ایمان باللہ کے مقابلے میں تقریباً ہم نے جمع کیے ہیں 10 ایسے نظریات ہیں، 10 ایسے فرقے ہیں، یا 10 ایسے مذاہب ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں قریب ترین پائے جاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں وہ انتہائی، آپ کہہ لیں کہ اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلا مذہب ہے جی مورتی پوجا، بت کی پوجا کرنا، جو ان لوگوں کا اللہ رب العزت کے مقابلے میں، ایمان باللہ کے مقابلے میں، وہ اس مورتی پوجا کو بھی لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس نظریے کو توڑنے کے لیے، ان کے اس خیال کو، ان کے اس ایمان باللہ کے مقابلے میں جو چیز لے کے آ رہے ہیں، ان کے اس مذہب کو باطل قرار دینے کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ پہلے تو ان کے پاس ہے اور آگے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت، یہ تماثیل، یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارا نظریہ کیا ہے ان کے پیچھے، ریالٹی کیا ہے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا، بس نسل در نسل ہماری چیز چلتی آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے پاس جو کہ باطل عقیدہ ان کا، پھر بھی ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل نہیں دے سکتے، کہ کم از کم عقلی دلیل ہی دے دیں، نقلی تو نہیں ہو سکتی، عقلی دلیل ایسی دے دیں جو اگلے کو لاجواب کر دے، لیکن ان کے پاس وہ بھی نہیں تھی، بس آباء و اجداد سے ایسے پایا ہم نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور بڑے کے کندھے پہ جو ہے کلہاڑا رکھ دیا، اور یہ جانچنے کے لیے، یہ ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، ان کی طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کے لے جائے تو وہ اپنی چیز کو، مطلب اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے، وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ آئے اور آ کے کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم تھا جو ہمارے بتوں کے خلاف تھا، معبودوں کے خلاف تھا۔ بلایا گیا، اسے پوچھا گیا انت فعلت، کیا تو نے یہ کام کیا؟ کہا جی میں نے تو نہیں کیا، اس بڑے سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، کہ اس بڑے سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب تیر نشانے پہ لگا تو کہنے لگے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پہ بھی افسوس ہے، اور ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی ایسوں کی پوجا کرتے ہو جن کے اندر ڈیوائن پاور بھی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ چھوٹی موٹی ڈیوائن پاور تو ہو نا ان کے پاس۔ وہ ہمارا بلیو ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس خدائی طاقت نہیں ہے، ڈیوائن پاورز کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ تو دکھاؤ، اس کے اندر کچھ ابیلٹی دیو رب بننے کی اس کے پاس، ایمی جس کو مرضی ہرلو پھرلو رب بنا لیا، اس کے اندر تھوڑی بہت ابیلٹی ہو۔ تو یہ پہلا مذہب ہے سر، بت پرستی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی ایک مرد مجاہد بن کے لڑتے رہے اس مذہب کے خلاف، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے 360 بت جو ہے وہ مکے کے اندر سے اتارے، اور چھڑی سے اتارے، اور کہا آپ پڑھ رہے تھے ہر بت کو توڑتے ہوئے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نبی اسلام یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ تو یہ پہلا مذہب ہے سر۔ دوسری بات ہے، دوسرا مذہب ہے ڈوئلزم، یہ دنیا میں پایا جاتا ہے ڈوئلزم، ثنویت جس کو کہتے ہیں، کہ دو خداؤں کی پوجا کرنا۔ جیسے مجوسی ہیں، ان کے ہاں دو خدا ہیں، ایک خدا ہے خیر کا، خوشی کا، ترقی کا، خوشحالی کا، یعنی کہ اچھائی کا خدا ہے، اس کا وہ نام بھی بتاتے ہیں یزدان۔
دوسرا ہے ان کے ہاں شر کا خدا، ٹھیک ہے، جو کہ غمی کا، تکلیف کا، مصیبت کا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اچھائی کی جو اپوزٹ چیز ہے اس کا جو خدا ہے، اس کا نام وہ بتاتے ہیں اہرمن، اس کا نام وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ دو خدا ان کے ہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی پارٹنر ہوتا، کوئی اور بھی خدا دوسرا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا کہ زمین و آسمان میں جو سسٹم میں اللہ نے ایک خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے یہ فساد ہو جاتا، یہ دنم برم ہو جاتا نظام، کیونکہ رائے دونوں کی مختلف ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے اس کو انسان بنانا ہے، دوسرا ایک کہتا ہے میں اس کو مرد بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے جو پیدا ہونے والا اس کی عورت بنانا ہے، ایک کہتا ہے میں اس کو اندھا بناؤں گا، دوسرا کہتا ہے اس کو دیکھنے والا بناؤں گا، ایک کہتا ہے میں اس کو ناقص الخلقت بناؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کامل الخلقت بناؤں گا، اور ربوں میں جھگڑا بن جاتا ہے، وہ بنو رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بننے والا ہے وہ بن نہ پاتا، کیونکہ ربوں میں آپس میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کیا بنانا ہے اس کو، تو یہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، دوسرا خدا نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی بھی۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر بیٹھا رہے گا مذموم کیا ہوا اور مخذولا، رسوا کیا ہوا دنیا بھر، تمہاری کوئی حیثیت، کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ تیسرا مذہب ہے جی عقیدہ تثلیث، یا آپ کہہ لیں کہ ٹرینٹی آف گاڈ، یا ٹرینٹی آف جو کرسچینٹی ہے، جو عیسائیوں کا جو مذہب ہے، عقیدہ تثلیث، تین خدا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو کہتے ہیں تین خدا ہیں، ان تینوں کی عبادت کرتے ہیں، اور موسٹلی وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تثلیث ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے بارہا قرآن میں ان کو منع کیا کہ لا تقولوا ثلاثہ، یہ عقیدہ تثلیث نہ رکھو، اور اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان کافروں نے کہا، عیسائیوں کو کافر قرار دیا گیا اس مذہب کی روح سے، کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، کہا تو کہہ دو انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے ٹرینٹی آف گاڈ، کیسے کہہ لیں، یا عقیدہ تثلیث اس کو بھی کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے پینتھیسٹ، یہ پینتھیزم ہے، جس کو عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، جن کے ہاں نظریہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ، کہ ہر چیز خدا ہے، بے جان چیز ہے تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یا جاندار چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ حقیر ترین مخلوق ہے آپ کی نظر میں، ڈاگی ہے یا خنزیر ہے، ان کے ہاں وہ بھی خدا ہے۔ ابن العربی جو اس کا سرغنہ تھا عقیدہ وحدت الوجود کا، اس کا کہنا یہ تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، کہتا تھا کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے۔ تو یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، آج کل بھی صوفیہ میں ایسا پایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ، ہر چیز خدا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پینتھیزم جو ایمان باللہ کے مقابلے میں انتہائی مذموم ترین اور باطل ترین ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ذرا سا بھی بن گیا، ایمان باللہ جو ختم ہوگا اس کا، اللہ پر ایمان اس کا ختم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی جواب دیا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ رب العزت تم کہتے ہو ہر چیز خدا ہے، بلکہ ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، نہ صرف کہ اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز، بلکہ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، وہ اللہ رب العزت ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ پانچویں نمبر پہ ہے پولیتھیزم۔ پولیتھیزم ہے، اس کا اصنام پرستی اس کو کہتے ہیں، کہ ہر کام کے لیے الگ دیوی دیوتا بنانا، ہر کام کے لیے ایک الگ خدا، کوئی بھی فائدہ چاہیے اس کے لیے الگ خدا ہے، اگر کسی کو بارش چاہیے تو اس کا الگ خدا بنایا ہوا، کیسی ایک جو ہے وہ سسٹم بنایا نا ربوں کا، اگر کسی کو اولاد چاہیے تو اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کا الگ رب ہے، اگر کسی کو آپ کہہ لیں کہ ترقی چاہیے اس کا ایک الگ سسٹم ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے دیوی دیوتا بنائے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اہل مصر جو تھے وہ بھی پولیتھیزم تھے، ان کے ہاں پولیتھیسٹ تھے، ان کے ہاں بھی اصنام پرستی تھی، ہر چیز کا الگ الگ خدا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ اکیلا بہتر، کہ اسی سے ہر چیز مانگی جائے، بجائے کہ اولاد والے کے لیے سیپریٹ جایا جائے، جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا
کہ اگر کسی کی میموری لو ہو تو اگر اسے چاہیے اولاد وہ جائے اور اب بارش والے کے پاس جا رہا ہوں تو ساری وہ سسٹم یہ جو گڑبڑ ہو جائے، یا اتنی میموری ہائی رکھنا کہ ہر ایک کے بارے میں یاد رکھنا کہ یہ فلاں کے لیے، یہ کام کے لیے، فلاں کام کے لیے. یہ پولیتھیزم جو ہے وہ اس طرح کی کام ہے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں 5 بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں جو کہ پولیتھیزم ہے. ٹھیک ہے، وہ نام جو ہے وہ ویسے ذکر کر دیتا ہوں. جیسے ہندو ہے، ہندوازم، یہ پولیتھیزم، ان کے یہاں دیوی دیوتا ہر کام کے لیے الگ ہوتا ہے. بدھزم ہے، اسی طرح چائنا میں پایا جاتا ہے ٹاؤازم، اسی طرح اور بھی دنیا میں شنٹوازم ہے، کنفوشنزم ہے. یہ 5 بڑے مذاہب ہیں دنیا میں جو کہ پولیتھیسٹ. اچھا سر، چھٹے نمبر پہ ہے جو ایمان باللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ایمان باللہ کو ڈیلیٹ کر دینے والا، ختم کر دینے والا ہے، وہ ہے ایتھیسٹ، ایتھیزم، کمیونسٹ، دہریے، جن کے ہاں اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا وجود ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آٹومیٹکلی جنریٹڈ، کہ خود بخود وہ بن گئی ہے، خود بخود وہ جنریٹ ہو گئی، ہر چیز خود بخود سسٹم بن گیا، انسان خود بخود بنائے. ٹھیک ہے، اس کو بنانے والی، اس کو چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے ان کے ہاں. یہ ان کا مذہب. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا بھی اپنے خود ہی خالق ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے، یا ام هم الخالقون، یا اپنے آپ کے خود ہی خالق ہیں. تو ایک مناظرہ بھی ہوا تھا نا، ایک امام کی طرف منسوب ہے، اب وہ اس کی سند مجھے نہیں ملی، اکثر میں اس کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن چونکہ بات آ جاتی ہے تو ایک سمجھانے کے لیے کر دی جاتی ہے. اس کی سند نہیں ہے میرے پاس اس واقعے کی. واقعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کا ایک جو ہے وہ دہریے کے ساتھ، ایک کمیونسٹ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرے میں جب وقت بھی طے پایا، جگہ بھی طے پائی، تو جان بوجھ کے لیٹ پہنچے، دیر سے پہنچے. تو اب جب دیر سے جب پہنچے تو اس کمیونسٹ شخص نے، اس دہریے نے شور ڈال دیا کہ امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس مواد نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، تبھی تو آئے نہیں، لیٹ پہنچے، ڈرتے ہوئے لیٹ پہنچے، ڈر گئے مجھ سے. تو امام صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں راستے میں آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے گزرتے ہوئے، راستے میں جو ہے وہ دریا سے گزرنا پڑتا ہے، تو پار کرنے کے لیے دریا کو میرے پاس کشتی نہیں تھی. میں انتظار کر رہا تھا کہ کب کشتی آئے. تو انتظار کرتے 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 تھک گیا کہ اچانک میرے سامنے درخت کٹنا شروع ہوا اور اس کے تختے بننے شروع ہوئے، اور پھر جو تختوں میں کیل لگنا شروع ہوئے، اور خود بخود اس کی کشتی بن گئی اور میرے سامنے جو دریا میں آ گئی، اور میں وہاں اس میں بیٹھ کے آ گئی. اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود جو ہے سارا کچھ سسٹم ہو گیا اور آپ اس میں بیٹھ کے آگے. امام صاحب کہتے ہیں بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کشتی جو ہے بغیر بننے والے کے نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات جو ہے، اتنا بڑا ایک جو ہے ڈسپلنڈ سسٹم جو ہے، وہ کیسے کسی بنانے والے کے بغیر بن گیا؟ تو یہاں مناظرے ختم ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایتھیزم، اس طرح کا بھی نظریہ رکھنا، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اللہ کو، گاڈ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں کی دنیا جو خود بخود بن گئی. تو یہ چھٹا مذہب. 7ویں نمبر پہ ہے اجرام سماویہ پر ایمان. آسٹرونومیکل آبجیکٹ جو ہیں یا آسٹرونومیکل باڈیز جو ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان کی پوجا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے. سورج کی پوجا کرنے والے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تھا ہدہد، اس نے آگے کیا کہا تھا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا کہ اس کی قوم جو ہے وہ سورج کو پوجا کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اجرام سماویہ یعنی جو سورج، چاند، ستارے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کو لایا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. قرآن مجید میں آتا نا کہ انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. سب سے پہلے ستارے کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، کیونکہ ان کی قوم جو ستارے کی پوجا بھی کرتی تھی، چاند کی بھی کرتی تھی، سورج کی بھی کرتی تھی. اب وہ اپنے رب کو پہچاننے میرا رب کون ہے، تو سب سے پہلے ستارے کو دیکھا، کہتے یہ میرا رب ہے، میری قوم اس کی پوجا کرتی. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا لا احب الافلین،
میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو غروب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ختم ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے، کل من علیہ فان جب ہو جائے تو وہ یبقى وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام پھر بھی رہتا ہے. کل شیء ہالک، ہاں ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائے ہو جائے تو الا وجہ، اللہ کی ذات پھر بھی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کیسے غروب ہو سکتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب اس کے بعد جو ہے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے رہنمائی کر. اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ سورج کو دیکھا، کہا ہاذا اکبر، یہ کچھ بڑا لگتا ہے سائز میں، یہ رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا، یہ تینوں جو ہے اسٹرونومیکل آبجیکٹ جو جن کی قوم پوجا کرتی تھی، تینوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک کوئی ٹھوس بنیادی دلیل نہیں مل رہی. تو اپنی قوم سے برات کا اعلان کیا، کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ یہ جو اجرام سماویہ ہے ان کی پوجا کرنا یا ان پر ایمان لانا، یہ بھی ایک ایمان باللہ کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. 8ویں نمبر پہ ہے جی 10 بیان کرنے. 8ویں نمبر پہ ہے سائنس پرستی. سائنا آپ اس کو کہتے ہیں سائنٹولوجسٹ اس کو کہتے ہیں سائنٹولوجسٹ. تو سائنس پرستی، کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو سائنس پہ اندھا دھند جو ہے وہ اعتماد کرنے والے. ٹھیک ہے، سائنس بری چیز نہیں میں کہہ رہا، مطلب یہ ہے کہ اندھا دھند اعتماد کہ ایک اسلام کی جو چیزیں ہیں، شعائر اسلام ہیں، اللہ رب العزت ہے، ریلیجن ہے، سائنس اس کو پروف نہیں کر رہی تو لہٰذا ان کا وجود ہی نہیں ہے ان کے ہاں. سائنس جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ثابت نہیں کر رہی، بلکہ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی پروو کرو. بلکہ ایک دو کلپ جو ہے وہ مجھے سننے کو ملا، کسی دوست نے بھیجا تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سائنس سے پروف کرو پھر مانوں گا. اللہ رب العزت ذات کو سائنس سے پروف کرو پھر مانوں، یہ سوال تھا. اب انہوں نے کیا جواب دیا میں نے سنا نہیں. تو سائنس سے پروف کرو، وہ کہتے ہیں جب چونکہ سائنس پروو نہیں کر رہی لہذا وجود ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے 3-4 باتیں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے ایک لمیٹڈ چیز ہے، اس کی جو ہے وہ آئے دن ایڈوانس اس میں آتا ہے، جدیدیت آتی ہے، نئی نئی چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں. اس سے قبل اس چیز کا انسان کے پاس جو ہے وہ فکر نہیں ہوتا، اس کا تجربہ نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزوں کو اس نے پہلے دیکھا نہیں ہوتا. آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں موبائل فون کا وجود تھا، یا یہ کہ آج کل جو فیسلٹی ہم ہو چکے ہیں ایسی چیزوں کا وجود نہیں تھا. تو سائنس جو ایک لمیٹڈ چیز ہے. اب بلیک ہول، سائنس جو ابھی بلیک ہول تک پہنچی ہے، انہوں نے دریافت کیا بلیک ہول بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلیک ہول کے اندر کیا ہے نہیں پہنچ سکے. کہ پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے، بلیک ہول کے اندر نہیں پہنچ سکے. تو سر بلیک ہول کے اندر کیا آپ یہ جان نہیں سکے تو اللہ رب العزت ذات اس سے بھی آگے 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو آپ بلیک ہول کے اندر کیا یہ پروف نہیں کر سکے تو آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کیسے پروف کریں گے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العزت کو تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کو کوئی نظریں ادراک کر ہی نہیں سکتی. دوسرے نمبر پہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو اگر کسی سائنٹسٹ کو یہ چوری ہو جاتی کسی جگہ پہ تو کسی سائنٹسٹ کو اسے ثابت کرنا پڑ جاتا یا پتہ لگوانا پڑ جاتا کہ چور کس طرف گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس 2 ہی راستے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی سائنٹسٹ کو بلائے، سائنس کے ذریعے سے ثابت کرے یا پتہ کرائے کہ چور کس طرف گیا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے جو پرانا چلتا آ رہا ہے کہ وہ کھوجی کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتہ لگواتے تھے کہ چور اس طرف گیا ہے. تو سائنس کے ذریعے سے اگر پتہ لگوانا ہے تو کہتے ہیں سائنس تو پروف، سائنس سے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سائنس کے پاس 5 سینسز ہے، بس دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، سننا. اب ان 5 کے ذریعے سے اگر سائنس پروف کر رہی ہے
اگر پتہ چل رہا ہے کہ چور اس طرف گیا ہے دیکھ چاک کے سارا کچھ وغیرہ تو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ پھر ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے دوسرا آپشن جو ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کہتے ہیں سائنس پروف نہیں کر پا رہی چور کس طرف گیا، تو دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ کھوجی کے ذریعے سے، ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے سے۔ تو سر آپ کہتے ہیں کہ سائنس پروف نہیں کر رہی، چلو ڈیڈکٹیو ریزننگ کو لے لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اگر سائنس پروف نہیں کر رہی تو پھر دوسرا آپشن لے لو ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے سے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے نشانیاں، لقوم یعقلون، لقوم یتذکرون، لقوم یتفکرون، لقوم ینظرون۔ اور یہ بار بار کیا یہ اللہ نے ڈیڈکٹیو ریزننگ کی طرف دیا کہ اگر آپ یہ سائنس کے ذریعے سے، 5 سینسز کے ذریعے سے اگر اللہ پروف نہیں ہو رہا تم سے تو ڈیڈکٹیو ریزننگ لے لو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سائنس اللہ کو پروف کرے گی پھر دیکھی جائے گی، ابھی ڈیڈکٹیو ریزننگ کو لے لو۔ بار بار اللہ نے قرآن میں کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے کس طرح اللہ نے پیدا کیا؟ وإلی السماء کیف رفعت، یا آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا؟ وإلی الجبال کیف نصبت، یہ اللہ نے پہاڑ کی طرف نہیں دیکھا کیسے اللہ نے اس کو گاڑا ہے؟ اب یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم۔ تو یہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کی طرف اللہ کے لے کے جا رہے ہیں کہ اگر 5 سینسز تمہارے، اب دیکھیں اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی آواز آپ سن تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہے، برداشت کی آپ کے اندر اتنی ہے، ہمت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی آواز کو سن سکیں اور برداشت کر سکیں، یا اللہ اسمیل کے ذریعے سے یا چک کے ذریعے سے تو نعوذ باللہ اللہ تو نہیں پروف ہو سکتا۔ تو دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے ثابت کرو۔ اچھا تیسرا جواب یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے سائنٹولوجسٹ، وہ سائنس کی پوجا کرنے والا، آج سے 200 سال پہلے اس بندے کو اگر ثابت کرنا پڑ جائے کہ میرا جو والد ہے یا میری والدہ ہے وہ میری ہی والدہ ہے، آج تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں، اس کو یہ ثابت کرنا پڑ جائے میری والدہ میری ہی والدہ ہے، تو کیسے کرے گا؟ ڈی این اے ٹیسٹ اس وقت نہیں تھا تو کیسے یوز کرے؟ گواہی سے، ٹیسٹیمنی، یا یہ ہے کہ آس پاس سے گواہی ہوگی، کیونکہ اس وقت ڈی این اے نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آج اللہ کو پروف نہیں کر رہی سائنس تو ٹیسٹیمنی لے لو، انبیاء بتا کے گئے، کتنی گواہیاں، علماء بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، تو اس کو لے لو، ٹھیک۔ اور چوتھی بات اگر میں کرتا چلوں یہاں پہ، چوتھا جواب یہ ہے ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اس کو دکھاؤ ہمیں، ٹھیک۔ تو ہم کہتے ہیں تم نے کہا کہ موبائل کے اندر یا اس طرح ہمارے ارد گرد جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں کہ نہیں، انفرا ریڈ اور دیگر چیزیں وہ نظر آتی ہیں، ہم نے وہ مان لیا کہ وہ نظر نہیں آتی، پھر بھی مان لیا کہ تم نے کہا کہ وہ ویوز ہوتی ہیں، ہم نے مان لیا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت ذات ہے وہ بھی مانو، اس میں کیوں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس میں؟ تو بھائی یہ 3-4 باتیں تھیں سائنس ایسے لوگوں کے لیے جو سائنس کی پوجا کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے۔ ایمان باللہ کے چیپٹر میں کچھ ایسے مذاہب باطلہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو کہ اللہ پر ایمان اس کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ پر ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، جو کہ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کے جو 6 آرٹیکل ہیں ان میں سے پہلا آرٹیکل ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان ختم ہو جائے گا اگر ان 10 باطل مذاہب میں سے کوئی ایک بھی مذہب پایا گیا ہمارے اندر، تو 8 ہم نے ذکر کر دیے تھے۔ 9واں یہ ہے کہ آتش پرستی، آگ کی پوجا کرنا، جیسے مجوسی ہیں ایران کے اندر، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے مذہب کا نام ہے زرتشتیت۔ اصل میں یہ ایک زرتشت ایک قدیم ایک مفکر تھا، فارس مفکر تھا یہ، جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اس مذہب کو ایجاد کیا تھا، تو اس کے نام سے زرتشتیت مذہب کا نام پڑا ہے، اور بیسیکلی اس کو مجوسیت بھی کہتے ہیں اور آتش پرستی بھی اس کو نام دیا گیا ہے۔ تو یہ 9واں مذہب ہے جو ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ 10واں اور آخری مذہب باطلہ ہے کہ کلمہ گو مشرک، یہ آخری ہے، کلمہ گو
مشرک ہے، مسلمان ہے، قرآن مجید کی آیت کو سے میں نے یہ مذہب بنایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی مومن ہونے کے باوجود، ایمان والے، ایمان باللہ ہونے کے باوجود بھی شرک ہے۔ پہلے آپ نے جو 9 سنے ہیں وہ تو کلی طور پہ ہے ہی شرک ہے نا، ان کے ہاں تو ایمان باللہ کا تصور ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو 10واں اور آخری نمبر پہ میں نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے بھی، ایمان باللہ ہے، پہلا آرٹیکل مکمل ہے ان کے پاس، لیکن انکمپلیٹ ہو رہا ہے اس اعتبار سے، یا ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ایمان باللہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شرک پیدا ہو گیا، کلمہ گو مشرک ہے۔ وہ کلمہ گو مشرک کیسے ہے سر؟ کہ وہ اللہ کی جو ڈیوائن پاورز ہیں نا، خدائی طاقتیں ہیں یا خدائی صفات ہیں، ڈیوائن کوالٹیز ہیں جو اللہ کی، اس کو وہ مخلوق کے اندر تقسیم کر رہا ہے۔ جس طرح وہ ایک یہی لفظ بولتے ہیں ونڈی پہ نا، اس میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ اللہ کی جو پاورز ہیں وہ مخلوق کو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد دینا، یہ اللہ کی پاور ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر اولاد کسی انسان سے جا کے مانگے گا تو یہ ہوگا کلمہ گو مشرک، کہ وہ اللہ کی جو پاور ہے وہ کسی اور مخلوق کو دے رہا ہے۔ اسی طرح مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا، اور اللہ ہی مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر بندے کی یا تکلیف دہ بندے کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو یہ اللہ سوال کر رہے ہیں کون ہے جو مشکل کشا ہے؟ تو یہ اللہ کی پاور ہے۔ اب انسان اگر کسی انسان سے جا کے مشکل مانگی جائے، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، تو یہ کلمہ گو مشرک بننے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان ہونے کے باوجود بھی کسی انسان سے یہ وہ اللہ کی پاورز کسی انسان کی طرف جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت کے مشرکوں میں بھی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، جو مکہ کے مشرک تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، یہ مانتے تھے، اللہ رب ہے مانتے تھے، لیکن بات آتی تھی الوہیت کی، وہ کہتے تھے اللہ ایک نہیں ہے پوری کائنات کو چلانے والا۔ اللہ کے معاملے میں جب وہ پارٹنرشپ کو لے کے آتے تھے نا تو پھر شرک ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے تھے ساڑی اینا آگے تو اینا دی اللہ آگے، جیسے آج بھی ایک ترانہ بولا جاتا ہے نا، ساڑی اینا آگے اینا دی اللہ آگے، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، لہذا ہم ان سے جا کے مانگتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں، اور یہ پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ان کا مذہب تھا۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے تھے ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ تو یہ ہے کلمہ گو مشرک والی بات۔ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی ڈیوائن پاورز کو، ایک کو، دو کو، تین کو، جتنی کو بھی اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ مخلوق میں تقسیم کریں تو یہ کلمہ گو مشرک بننے والی بات ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص کو میں نے سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے یا پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہر بندے کے دل میں کیا کیا بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو مانا ان اللہ علیم بذات الصدور کے چیپٹر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پارٹنرشپ بنا رہا ہے، پارٹنر بنا رہا ہے نا رسول اللہ کو بھی، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید صرف وہی برابر جانتا ہے۔ یا کہنا کہ انبیاء غیب جانتے تھے تو یہ بھی ایک کلمہ کو مشرک بننے والی بات ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ 10ویں نمبر پہ یہ 10 ایسے مذاہب ہیں جو کہ ایمان باللہ کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اگر کسی نے ایمان باللہ کو بچانا ہے تو ان 10 مذاہب سے بچنا ہوگا اس کو۔ بیسیکلی یہ جو ہمارے پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے 10ویں نمبر پہ کلمہ کو مشرک والی بات، کہ اللہ کی جو ڈیوائن پاورز ہیں وہ اللہ کی، آپ کسی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔